حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، وہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے اور جہاں پر کہ حضور مدفون تھے. لیکن حضرت علی نے اپنا مرکز جو ہے وہ کوفہ بنا دیا. اچھا، اس کی ایک ظاہری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کا جو پھیلاؤ ہو گیا تھا، وہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی تھی کہ مدینہ منورہ بہت جنوب میں اور بڑے صحرا کو عبور کر کے جانا ہوتا تھا. کوفہ جبکہ ایسی مقام پر تھا کہ جہاں سے مشرقی راستہ جا رہا ہے ایران کو، عراق کے اندر تو ہے وہ شہر کوفہ، اور پھر ایران اور خراسان اور ہندوستان کو راستہ جا رہا ہے، وہیں سے شمال کی طرف جا رہا ہے، شام کی طرف اور ترکی کی طرف، اور وہاں سے پھر یہ کہ مغربی افریقہ کو بھی کنٹرول کرنا، جو شمالی افریقہ کو وہ بھی آسان تھا. بہرحال حضرت علی نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سبائیوں کا بھی مرکز وہی بن گیا، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو گردا گرد رکھا حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ظاہر بات ہے کسی پرٹیکولر پرسن کے خلاف تو کوئی مقدمہ موجود تھا نہیں، بلکہ جب جنگ جمل ہو رہی تھی، ابھی جنگ نہیں ہوئی تھی، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر وہ لے کر آئے تھے ایک لشکر اس مطالبے کے لیے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، قصاص لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفت و شنید ہو رہی تھی. حضرت علی جو ہے اس پر آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے، میں جو بھی قاتلین عثمان ہیں ان کو گرفتار کر کے سزا دوں گا. عین اسی وقت کوفے کی مسجد کے اندر جو ہے 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا، ہم سب قاتل عثمان ہیں، لو ہم سے بدلہ کہاں سے ہوگا. اور انہوں نے کیا کیا، جاتے ہی جنگ چھیڑ دی. اور جب چھڑ جائے تو یا مرو یا مارو، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ کار ہوتا ہی نہیں. ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 2 عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ صورت تھی، سبائیوں نے گھیراؤ کیا حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ. حضرت معاویہ دعوے دار نہیں تھے خلافت کے، قطعاً نہیں. ان کا صرف ایک دعویٰ تھا، اور وہ یہ تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرو، یا خود سزا دو یا ہمارے حوالے کرو، ہم اس سے قصاص لیں گے. اس لیے کہ قبیلہ بنو امیہ کا تھا اور حضرت امیر معاویہ بنو امیہ میں سے، تو ایک خاندانی طور پر جو ہے ہم قصاص لیں گے ان سے جنہوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان کو. لیکن یہاں ظاہر بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مطالبہ یہ ہوتا تھا، تم پہلے میری بیعت کرو، میرے ہاتھ مضبوط کرو تاکہ میں ان کے خلاف کوئی اقدام کر سکوں. لیکن انہیں یہ اندازہ تھا کہ اگر میں نے بیعت کی تو ظاہر بات ہے کہ حضرت علی تک پہنچنے سے پہلے مجھے گردن اڑا دیں گے یہ لوگ، اس لیے کہ سبائی جو ہے وہ آپ کو گھیرے ہوئے. بہرحال ایک عجیب الجھاؤ، ایک ڈائلیما تھا جس کی وجہ سے یہ جنگ چلتی رہی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے شیعان علی ہی کے اندر سے وہ جماعت علیحدہ ہوئی تھی جس کو ہم خوارج کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک خارجی ابن ملجم ہی نے حضرت علی کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے کس قدر صحیح بات تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی جب ان سے کہا گیا کہ کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ میں اس سے روکتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے. امرہم شورا بینہم، تم اپنے باہمی مشورے سے جو فیصلہ کرو گے ٹھیک ہے، میں نہ حکم دیتا ہوں نہ روکتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ باپ کے بعد بیٹے کی خلافت ہرگز حرام نہیں ہے، ورنہ کہتے کیسے ہو سکتا میرا بیٹا؟ نہیں، یہ نہیں کہا آپ نے. حضرت عمر سے بھی کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، عبداللہ ابن عمر کو، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ اسے تو طلاق دینی بھی نہیں آتی. انہوں نے اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی تھی اور اس میں جو صحیح ترین طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا تھا. انہیں طلاق دینی تک نہیں آتی تو میں اسے خلیفہ بنا دوں. یہ نہیں کہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں تھا. کہیں حرام نہیں ہے، نہ کتاب و سنت میں، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کہیں قرآن مجید میں. تو حضرت علی نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، نہ میں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے. بہرحال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، خلافت ان کے سپرد کر دی. دیکھیے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے ساتھ حضرت حسن کے دور خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں سے سمجھتا ہوں. اور تبھی 30 سال پورے ہوتے ہیں اس حدیث کے مطابق کہ حضور نے فرمایا خلافت 30 برس رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی. تو حضرت حسن کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس خانہ جنگی کا دروازہ بند کر دیا. اور یہ پیشن گوئی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو، جب بچے تھے حضور کے انتقال سے پہلے، میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا.
یہ حضور کی پیشن گوئی تھی، اور وہ پیشن گوئی حضرت حسن کے علم میں بھی ہوگی یقیناً۔ بہرحال انہوں نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، خلافت ان کے حوالے کر دی، اور کچھ شرائط تھیں طے ہو گئی۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ حضور کی تو یہ پیشن گوئی جو ہے صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے گا، اور سبائیوں نے انہیں تانے دیے، یا عار المومنین، اے مومنوں کے لیے موجب عار، موجب شرم، تم نے بزدلی دکھائی ہے، تم نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، تم نے بزدلی دکھائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔